آج مسیحی روزہ جو ہے، کرسچن فاسٹ جو ہے، اس کے تعلق سے کلام خدا میں سے آپ کے درمیان شیئر کروں گا۔ جب ہم غور کرتے ہیں مقدس کلام میں سے تو کرسچن فیتھ کے اندر، مسیحی ایمان میں بہت سارے ضابطے جو ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ کس طرح ایک مسیحی، ایک ایماندار ایمان میں مضبوط رہ کر، قائم رہ کر ترقی کر سکتا ہے اور اس روئے زمین پر خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں، یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں مسیحی ایمان کی جو ہمیں اسٹرانگ کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ اور جب ہم ان پر، ہماری بنیاد ہوتی ہے، جب ان پر ہم قائم رہ کر ترقی کرتے ہیں، تعمیر ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ہم اسٹرانگ، اور وہ ساری شیپ، وہ سارا نقشہ، وہ ساری ڈرائنگ جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کلیسیا کا ایک نقشہ ڈرائنگ کیا ہے، اس میں ہم تعمیر ہوتے جاتے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہماری روحانی نشو و نما اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا، اور اسی طرح مسیحی ایمان میں بائبل مقدس کا مطالعہ، یہ بھی ایک کی بنیاد ہے، یہ بھی ہماری، کہ جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں وہ خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دائیکی بھی ہے، اور پھر سنڈے کو چرچ جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن آج جس چیز کو ہم کور کریں گے وہ کرسچن فاسٹ ہے، مسیحی روزہ ہے، مسیحی روزہ۔ اس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحی روزہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، 4 باب ہے، اور اس کی پہلی 13 آیات جو ہیں، پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے میری درخواست ہوگی کہ بڑے دھیان سے سنیں کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ کوئی رسمی یا فرضی یا دکھاوے کا روزہ نہیں ہوتا۔ آئیں ذرا اس پر غور کریں کہ مسیحی روزہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ جی بھائی جی کلام خدا میں یہ رقم ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ جی، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی ساری سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا
تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ بہت شکریہ۔ مقدس کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ مسیحی روزہ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جہاں ہم جسمانی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے اندر روحانی بھوک اور پیاس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ مسیحی روزہ، کرسچن فاسٹ جو ہے، جب ہم روزہ رکھ کر دعا میں ٹھہرتے ہیں اور اس کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، تو ہماری جو روحانی بھوک اور پیاس ہے اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے۔ ہم جیسے جیسے جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، ہمارا بدن خوراک کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ خوراک چاہیے، پانی چاہیے، اسی طرح ہمارے اندر جو ہماری اسپرٹ ہے، جو ہماری روح ہے، وہ اسی قدر مضبوط اور سٹرونگ ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی ایماندار کی زندگی میں روزہ رکھنے سے یا روزے رکھنے سے تبدیلی نہیں آتی اور روحانی بھوک اور پیاس نہیں اس کی زندگی میں آتی، تو پھر وہ روزے کے مقصد سے ناواقف ہے، اور پھر ایسے روزے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے محض بھوک کاٹی ہے، آپ نے اپنے پیٹ کو خوراک سے باز رکھا ہے، پیٹ کو خالی رکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھا ہے یا میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، تو پھر وہ روزہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے، آپ روزے کے مقصد سے ناواقف ہیں، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا۔ کیونکہ روزہ صرف بھوک کاٹنا نہیں ہے، پیاسے رہنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، اور جب تو روزہ رکھے، کیا لکھا ہے؟ اور جب تو روزہ رکھے، جب آپ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بدنی صحت کے لیے، آپ کو فائنینشلی آپ کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے، یا آپ کو الہی مدد چاہیے، یا آپ کسی کے لیے شفاعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے لیے رخنا میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں دعا کروں گا اور خدا میری دعا کا جواب دے گا اور حالات بدل جائیں گے، تو پھر حالات بدلنے چاہیے۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھا، روزے رکھے، اور آپ کے حالات نہیں تبدیل ہوئے، آپ تبدیل نہیں ہوئے، تو آپ نے صرف بھوک کاٹی ہے۔ اب غور طلب بات ہے کہ یسوع مسیح 40 رات دن، لکھا ہے کہ اس نے کچھ نہ کھایا، 40 رات دن کا روزہ رکھا۔ جب ہم غور کرتے ہیں خروج 34ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت، تو وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں مقدس کلام میں سے کہ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ یہ جو 40 کا عدد ہے، یہ عدد آزمائش کا عدد ہے۔ کون سا؟ بنی اسرائیل 40 دنوں کا جو ان کا سفر تھا، آزمائش تھی، وہ 40 سالوں میں تبدیل ہوگی، کیونکہ ان کے دل درست نہیں تھے۔ اور پھر 40 کا عدد تبدیلی کا عدد بھی ہے۔ خدا ہمیں تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے 40 دن کا روزہ رکھا کیونکہ موسیٰ جو شریعت کا نمائندہ تھا، شریعت کا ترجمان تھا، یسوع مسیح میں ساری شریعت پوری ہوئی، اس لیے اس نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ پھر ایلیا، سلاطین کی پہلی کتاب 8ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ نوٹ کرتے جائیں۔ اب ایلیا جو ہے وہ
नबियों का नुमाइंदा है। एलिया पुराने अहद के नबियों का नुमाइंदा है और उसने भी 40 दिन का रोजा रखा, और इस तरह से यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा ताकि नबी जो कुछ यीशु के बारे में कहते रहे वो सारी नबूवतें यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी हुई। 40 का अदद आजमाइश और तब्दीली का अदद है। तब्दीली क्या हुई? कलाम खुदा हमें बताता है कि आदम जो है वो भी खुदा का बेटा है। इसलिए नहीं कि वो खुदा से पैदा हुआ, इसलिए कि खुदा तख्लीककार था। जरा देखें एक हवाला ताकि इस बात की भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए मुकद्दस कलाम में से। लूका 3 बाब की 38वीं आयत। आदम खुदा का बेटा था। 3 बाब की 38 और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का। हालेलुया। सुना आपने? आदम किसका बेटा था? इसलिए नहीं वो खुदा से पैदा हुआ था, बल्कि खुदा ने उसे तख्लीक किया था। आदम और हवा का कोई मां बाप नहीं था, क्योंकि खुदा तख्लीककार था, इसलिए वो भी खुदा का बेटा था आदम। लेकिन वो आजमाइश में गिर गए। 40 का अदद मैंने बताया आजमाइश का अदद है। यीशु मसीह ने 40 रात दिन का रोजा रखा। मैं आपकी फिर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आदम भी खुदा का बेटा था, क्योंकि खुदा ने उससे तख्लीक किया था। उनका कोई मां बाप नहीं था, ना हव्वा का ना आदम का, लिहाजा खुदा ही उनका बाप था। वो आजमाइश में गिर गए। और मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि एक बाग है जहां पर आदम नाकाम हुआ है, एक बाग है जहां पर आदम कामयाब हुआ है। कई कहते हैं ना यीशु डरते थे। सुने गौर से, कई जो नकाद हैं वो कहते हैं जी यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में कहते हैं हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उनके लिए यह मैसेज है, यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि बागे गेत्सेमनी में उसकी मौत हो। वो ये चाहते थे कि जो कुछ नबियों ने कहा, मूसा ने कहा, जो कुछ अंबिया कहते रहे, नबूवतें पेशन गोइयां होती रही, उन पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु मसीह सलीब पर जान दे। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं जान नहीं देना चाहता हूं, वो कहते हैं बागे गेत्सेमनी में जान नहीं देनी, मैंने ऊंचे पर चढ़ाया जाना है, मैंने सलीब पर कफारा देना है। एक वो बाग है जहां पर आदम नाकाम हुआ है, वो बागे अदन है। और आदम भी खुदा का बेटा है, वो भी नाकाम हुआ। आजमाइश में वो गिर गया। और मैं अक्सर कहता हूं हमने आजमाइशों में से गुजरना है, आजमाइशों में गिरना नहीं है। कई लोग आजमाइशों में से गुजरते हैं और आजमाइशों में गिर जाते हैं। जैसे बनी इस्राइल, उनकी आजमाइश हुई तो वो गिर गए, लिहाजा उनका 40 दिनों का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया। आदम भी खुदा का बेटा था, क्योंकि खुदा ने उसे तख्लीक किया था। तब्दीली क्या आई? तब्दीली ये आई कि पहला आदम गिर गया और यीशु मसीह 40 रात दिन रोजे और दुआ में रहा और वो गालिब आया। मसीही रोजा हमें तब्दील भी करता है और हमें गलबा भी बख्श देता है, हमें फातेह भी कर देता है। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, वो जो फौजों का रब है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। मसीही रोजा ये तब्दीली लाता है।